تو مومن جڑا ہے ثابت قدم ہونا چاہیے. اور اسلام جڑا ہے اسلام ایک سلامتی والا دین ہے, امن واشتی والا دین ہے. اور اسلام جڑا ہے ہر کسی کو دعوت دینا ہے سلامتی دی, امن دی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں خامخواہ جنگ کی طلب نہ کرو, جنگ کی خواہش نہ کرو, جنگ کی تمنا نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کو امن و عافیت کی دعا کی کرو, اللہ تعالیٰ نہ معافی کی دعا کی کرو. البتہ اس وقت دشمن کے سامنے مڑ بھیڑ ہو وجے تو اپنے طور کی کوشش نہیں کی جنگ کی, لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی ہے تو مڑ بھیڑ آ گئی دشمن نال وقت کا صبر و استقامت کا پہاڑ بننا ہے اور تو ثابت قدمی رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جڑی ہے تلوار نے سائے رہے. اس واسطے اس وقت تمنا نہیں کرنی کہ کوئی فرد مسلط کی وجہ جنگ دے اس وقت ہے تو پیچھا نہیں کرنا. اس وقت میدان میں بجنا نہیں ہے, میدان میں بننا نہیں ہے, اس وقت کچھ استقامت کرانا ہے. دو رکعت پڑھ کے مسلمان اس واسطے امن دس دیتا ہے, امن چاہتا ہے. اور اصل بھی پاکستانی یا دنیا کے جتنے مسلمان ہیں کیونکہ اصل اسلام امن دس دیتا ہے, اصل امن چاہتے ہیں. لیکن اس وقت ٹرمپ جیسا کافر موجود ہوئے, اس وقت نیتنیاہو جیسا ضدی کافر موجود ہوئے, اس وقت مودی جیسا ہٹ درم موجود ہوئے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں اور مسلمان جیسا حاوی ہیں, انہوں نے بڑا ضرور ہے اپنی ٹیکنالوجی سے سب لکھنی تعداد فوجے اساں مسلمان سے حاوی تھی ویسوں سارے کو ہزار تعداد لکھن تعداد ڈرون ہیں, ہزار تعداد میزائل ہیں, اور سینکڑ تعداد سارے کو جہاز ہیں رافیل جیسے. انہوں نے تکبر آیا اور تکبر آ کے اسلام میں رہے اصل مسلمان نے ہر طرح کی کوشش کی تھی کہ ٹیبل ٹاک سے گل ہو وجے, مذاکرات ہو وجے, معاملے کی تحقیقات کی وجے. لیکن انہوں نے ذہن ضرور آئی, انہوں نے ذہن ایک بہت سوال ہے جنگ کا کہ اصل جنگ کرنی ہے مسلمانوں, اصل جنگ کرنی ہے, اصل مجاہدین کو کریش کرنا ہے, اصل جیش محمد کو کریش کرنا ہے, اصل جماعت دعوت کو کریش کرنا ہے, آپ شہید کو اصل ختم کرنا ہے. انہوں نے ذہن ایک بہت سوال ہے جنگ کا, اور انہوں نے حملہ کیا ہے. وہ آ کے اپنے دیش دار مارے جیسے محمد ہے مولانا صاحب تھے کم بیش 4 بیٹے اور خاندان کے افراد کم بیش وہ شہید ہوئے. آخر کے ایک دہشت گرد ہیں 5 سال کے 7 سال کے 9 سال کے بچے یہ دہشت گرد ہیں. کیا وہ دہشت گرد نہ مارے کہ اس حد تک انہیں ظلم نے اتحاد کی ہے. اور آخر کے اصل دہشت گرد نہیں پے اصل انہوں نے حملہ کرنے پے, انہوں نے تنظیموں حملہ کرنے پے, تنظیموں ختم کر دے سوں. تو دوسرا انہوں کا یہ خیال ہے کہ اصا پاکستان کے اندر حملہ کر کے ہر کو حملہ کر کے اور وہ پیش قدمی کرے سوں. انہوں نے دعوے کیا کہ آزاد کشمیر بھی فتح کرے سوں. اس حد تک دعوے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اور انہوں نے دعوے پاس پاٹ ہے. اور بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے اور لطیفے میں کلاس سنائے کو نہیں, لیکن یہ ابتدال اٹیچمنٹ آئی ہوئی اس واسطے میں ادا کرے گا پیا کہ صوبے کے اندر مسلمان کے ہندو کیمرے لگانے ہیں اور انہوں نے جنگ کے دوران یہ صورت حال آپ پاس پہنچی پوری دنیا میں. تو انڈیا کا ایک بندہ جاگ ہے کہ ساری فوج نے اور پاکستان نے گھس کے مارا ہے. اس پٹھان آئی, اس پٹھان نے آ کے بولتا یہ لکیر ہے
ادھر انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے، اب تم پاکستان میں داخل ہو کر دکھاؤ۔ جیسا تو چڑھائی کی تھی پاکستانی نے، پٹھان نے، وہ تیرک کیا دبک کیا، اس نے کچھ نہیں کیتا، آگے نہیں بتا تو قدرتی لیٹرین پاکستانی دے جائے، پاکستانی سے لیٹرین آئی، تھوڑی دیر بعد گھنٹے بعد 2 بار معاملے سے ٹھنڈا ہوا ہے، انہوں نے لیٹرین استعمال کرنی آئی اور چپ چپاتے نکلنے کی کوشش کی تھی کہ پٹھانا کیا آ گیا ہے، کہ تو پاکستان کو داخل کیوں ہے، انہوں نے دیشن ڈال دیتی ہے، اس انڈیا نے دی دیشن ڈال دیتی ہے، معاملہ بڑھ گیا، معاملہ پولیس تک لگا گیا، پولیس تک جب معاملہ گیا، پولیس آ گئی، پولیس نے ساری ڈیٹیل دکھائی گئی کہ یہ معاملہ ہے، تو پولیس والے ہے وہ اس معاملے سن کے حاصل کے نوٹ کوٹ ہو رہے ہیں کہ وہ اب بھی جاتے ہیں نہیں شام کر رہا ہو ادھر پاکستان، تم پاکستان میں داخل کیوں ہوئے تھے؟ فوجی نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ تم پاکستان میں داخل کیوں ہوئے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، ہر لحاظ سے پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے اسلحے کے، پاکستان کے ثابت قدمی کے، پاکستان کے حوصلے کے، ہمت کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا، تو ہماری پاکستانی فوج نے الحمدللہ جو نام رکھا بنیاد مرصوص، وہ بھی قرآن پاک سے، اور فجر کا وقت جو ہے وہ بھی انتخاب کیا وہ بھی حدیث سے، تو آپ نے فرمایا اِذَا نَزَلْنَا بِالسَّاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہم کسی قوم کے سیاح میں اترتے ہیں تو ان کی صبح بری ہوتی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اکثر اوقات جب حملہ کیتا ہے وہ صبح جو وقت کیتا ہے، تو پاکستانی فوج نے الحمدللہ وقت صبح سے چڑھے ہیں، نام بنیاد مرصوص چڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مدد دعا کیتی ہے، نعرہ تکبیر آپ کے میزائل چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے مدد نازل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور انڈیا کا عروج جو ہے خاک مل گیا، انڈیا نے کیا بلکہ پورے اسرائیل کا، امریکہ کا دعوت میں بھجنا پہ گیا کہ ہم صلح کریے، دعوت بھجے صلح واسطے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور یہ مارکا ہی لڑائی اس نال تھوڑی بہت مواصلت ہو دی، جنگ بدل دی، جنگ بدل دے بھی کیونکہ مسلمان تھوڑے ہیں تے کفار زیادہ ہیں، اور کفار نے چڑھائی کی تھی مکہ مدینہ سے، مکہ تو آئے مدینہ سے چڑھائی کی تھی نے، تو انہوں نے بھی ضرور آئی کہ مسلمان تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، صحابہ کرام نے مظاہرہ کیتا ہے، اللہ نبی علیہ السلام سارے لوگوں کی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو کامیابی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اصل مٹھی بھر انسان ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، تیرے نام گننے والے ہیں، اگر اصل ختم ہو گئے تو وقت نہ جانے والے کوئی لوگ سی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سبوت کیا ثابت کرنے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کافروں کے، اور یہ بھی یہ واقعہ ہے پاکستان کا کہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان کمزور ملک ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، انسان کا بار کوئی نہیں، جیسے چڑھائی کر کے اصل کو قبضہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذکر فرمایا
کسی دے کول کوئی نہیں، وہ صرف میرے تو علاوہ ٹکٹ ملتی کوئی نہیں۔ اور جنت ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس نے کسی نے دیکھا بھی کوئی نہیں، ولا اذن سمعت، ادھے متعلق کسی کان نے سنائی کوئی نہیں۔ اور ادھے نے چیزیں حورا ہو سن جڑیاں موٹی موٹی اکھاں والیاں ہو سن، اور انہاں نوں کسی انسان نے کسی چیز نے ٹچ تک نہیں کیتا ہو سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہاں نوں انہاں دی جان دے مال دے بدلے وہ حورا عطا فرماتا، حورا عطا کرے ساں، جنت عطا کرے ساں، جڑے تھوڑے بہنوں گوانے دے کول ہو سن، نہ کسی انسان دے دل وچ آئے ہو سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سارے دے بدلے تہاڈے کے کرنا پوسی۔ فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ تھانوں ایک کام کرنا پوسی کہ اللہ دے راستے اندر جہاد کرنا پوسی، اللہ دے دشمن نال لڑائی کرنی پوسی، اللہ دے دشمن نال مشرکاں نال توحید دے مخالفت نال لڑائی کرنی پوسی۔ فَيُقْتَلُونَ، اگر تساں مارے ویسو تاں وقت بھی اس وقت پھل نال ہوسی۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اگر تساں قتل کیتے ویسو تاں وقت بھی اس وقت پھل نال ہوسی۔ یعنی دو صورت دے اندر اگر تساں کسی کافر نوں مار دیتا تاں وقت بھی اس وقت پھل نال ہوسی۔ اگر تساں آپ کسی کافر نوں مار کے شہید ہو گئے تاں وقت بھی اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھل نال ہوسی۔ اور یہ سودا اتنا سستا تے بلکہ یہ سودا ہی نہیں ہے کہ اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے جو قتل کیتے ویسو دو صورت دے جنت ملسی۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس معاہدے دی رجسٹری جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے ان تیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو سوا کیڑا بندہ ایسا ہے، کیڑی چیز ایسی ہے کیڑا دنیا کے اندر وعدہ خلاف نہ ہوئے، کیڑی دنیا کے اندر وعدہ پورا کریدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو سوا ایسا کوئی ایسا کوئی نہیں کہ جڑا وعدہ پورا کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وعدہ پورا کر سکے، اور سارے تو بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات کوئی نہیں۔ تب تمہیں مبارک ہوئے فاستبشروا، تمہیں بشارت ہوئے، خوشخبری ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے سی۔ ببیعکم الذی بایعتم، جڑا اللہ تعالیٰ سودا کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے پہ پکڑا سے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرما دے سے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان اللہ تعالیٰ نال سودا کرنا۔ اگرچہ ادھار کا سودا ہے لیکن ادھار اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا تھا نال، بے شک یہ سودا نہ کر کوئی نہیں، لیکن یہ ہے ادھار ہے۔ لیکن ادھار اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، کسی عام وعدہ نہیں ہے۔ تا سانوں کے کرنا پوسی کہ سارے کام کرنے والا کیڑا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں کیڑا کام کرنا ہے، تساں کافراں دے خلاف، میرے دشمن دے خلاف، نبی علیہ السلام کے دشمن دے خلاف تساں انہیں طاقت بڑھانی ہے، اپنی اوسط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق تساں قوت حاصل کرنی ہے۔ چاہے وہ قوت تھانوں لدے گھوڑے دے نال ملے، یعنی گھوڑے ہوئے انہاں نال قوت حاصل کرو، جتنی خلق اوسط ہے تو توفیق ہے۔ اگر تساں میدان طاقت ہے تو میدان بڑھاؤ، ڈرون طاقت ہے ڈرون بڑھاؤ، یعنی دشمن کے مقابلے کے اندر یہ بھی دشمن کو ہوئے تساں اس تو بد طاقت حاصل کرنی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کھالا روگ جڑا ہے، کھالی طاقت جڑی ہے دشمن کے دلوں سے بلا دے، دشمن سے خوف تاری کر دے۔ اتنی جو طاقت حاصل کر گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوئے، اللہ تعالیٰ دشمن ہوئے، تے کھالا دشمن ہوئے، کو خوف کھا وجے تا او تھارے کو خوف کھا وجے تا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے میرے دشمنوں انہاں طاقت حاصل کر کے انہاں ڈراؤ۔ اس واسطے اصل جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اصل ساری چیزوں کو استعمال کروں، اصل ساری چیزوں کو اکٹھا کروں تاکہ دشمن سے خوف تھی وجے۔ بس اللہ تعالیٰ نے شاہ کے ایک کام کیوں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
مسلمانوں کے ہاتھوں میں کافر تکلیف دیواں میں چاہتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے رسوا کراں میں چاہتا کہ کافر کے مقابلے کے اندر میں تھاری مدد کراں کافر کے مقابلے اندر میں تھانوں میں امداد دیواں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَكْفِ صُدُورَهُمْ وَيَكْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈ پا لیواں مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈک پا لیواں ایویں مسلمان کسی کافر کے حملے دیکھ کے پاکستان سے حملہ کرینا پاکستان حملہ کیتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈ پائے گئی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا میں کافر دیو ہمارے ہاتھوں میں کافر عذاب دینا چاہنا کہ مسلمان کے دلوں میں ٹھنڈ پانا چاہنا وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ کہ میں جڑا غصہ فرق دل اندر ہوندا ہے یعنی مسلمان دے غصہ ہے کافراں واسطے کہ جڑے مسلمان فتح کری دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان دل اندر غصہ ہے وہ ٹھنڈا کر دینا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے توبہ دی توبہ قبول کر لیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننا تے حکمت والا ہے لہذا اسانو کیڑے کام کرنے چاہیے نا اسانو دشمن کے خلاف تیاری کرنی چاہیے اسانو دشمن کے خلاف اتنی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکوں مومن جنت کی بشارت دیتی ہے اسانو جنت کی کوشش کرنی چاہیے جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے لیکن جس وقت مسلط ہوئے صبر کرنا چاہیے جس وقت سانو مصیبت آئے صبر کرنا چاہیے اگر کوئی خوشی کا موقع ملے تو سانو شکر ادا کرنا چاہیے تکلیف دے جو خوشی تکلیف دے صبر دے خوشی دے الحمد پڑھنا چاہیے کہ سب تو یاد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسانو اسلام دے نام محبت عطا فرما اور اسانو اسلام دا محبت عطا فرما اور اسلام اور جان مال لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو پاکستان دا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پاکستان دے حق کی جڑا